خدا والے حقیقت میں خدا کا ہے اور وہ ہے خدا والے دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے شاعر کہتا ہے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا کوئی کیوں یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے اور یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی ذکر شہید اعظم فیضان اہل بیت فیضان معصوم ملت آمد حضور فرمان ملت ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حضرت یزیدی لشکر میں کھڑے یزیدی لشکر میں کھڑے لیکن حضرت حر اس سے پہلے حضرت حر کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لے کہ قافلہ امام علی مقام کا آ رہا ہے جا فوج کو لے کر کے جا کیونکہ فوج کے سردار تھے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ چلے فوج کو لے کر کے گئے پہنچے دیکھا کہ نبی کا نواسہ آ رہا ہے امام علی مقام آ رہا ہے فرمایا حضور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لینا ہے آپ کو گرفتار کر کے لے کر کے جانا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے حر کیا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں اے حر کیا تو پہچانتا نہیں کہ میں کون ہوں اے حر کیا تو جانتا نہیں کہ میں وہی ہوں جس کو نانا جان دوش پر اٹھایا کرتے تھے ارشاد فرمایا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر بولے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اے شہزادہ رسول میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ کی عظمت کو بھی جانتا ہوں لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے گرفتاری کا مجھے حکم دیا گیا آرڈر دیا گیا ہے کہ جہاں پر ملے وہاں سے گرفتار کر کے لے آؤ لہٰذا اے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ میں تنہا نہیں ہوں یہ فوج بھی ہے یہ فوج دیکھ رہی ہے لہٰذا میں ایک مرحلہ ایک وقت ان فوجیوں کو جب شام ہو جائے گی اور میں ان فوجیوں سے کہوں گا کہ ابھی ہماری اور امام علی مقام کی بات چل رہی ہے ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے شام ہو جائے گی جب یہ لیٹ جائیں گے تو اے امام علی مقام اے حضور کے نواسے آپ تشریف لے جائیے آپ واپس چلے جائیے گا یہی نہیں کہ حضرت حر کے کام آ گئی اب حضرت حر یزیدیوں کی طرف کھڑے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر تشریف لائے فرمایا ہے کوئی جو رسول اللہ کی مدد کرے ہے کوئی جو رسول اللہ کے نواسے کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے اب حضرت حر یزیدی لشکر کے اندر کھڑے ہیں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک جانب جنت ہے ایک جانب جہنم ہے جنت اپنی طرف کھینچ رہی ہے جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہے لیکن حضرت حر
تشریف لے آئے، امام علی مقام کے قدموں میں آ کر گر گئے اور ارشاد فرمایا اے امام علی مقام، اے حضور کے نواسے، میں آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا، کیا میری توبہ آپ کی بارگاہ میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے خود میرے نانا جان تجھ سے راضی ہو گئے، اے خود اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہے، اے حسین تجھ سے راضی ہے۔ اب حضرت خود رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف تشریف لے گئے، اشعیا سے جنگ کرتے ہوئے امام علی مقام کے قدموں پر جانوں کو قربان تو کر دیا، امام علی مقام کے قدموں پر جانوں کو حضرت خود رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے یہ نعرہ ہر تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم مسند اعلیٰ حضرت حضرت امام علی مقام رضی اللہ شاعر نے کہا نا وہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا مانگے، وہ خود مشکل کشا ہے، یہ ادب یہ ہے، وہ تو منصیت خدا بندی اور امتحان امام علی مقام کو دینا تھا، ورنہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امام علی مقام کو اپنی طاقت دکھانا ہوتی، اگر امام علی مقام کو اپنی پاور دکھانا ہوتی تو امام علی مقام کی طاقت تو بہت دور کی بات ہے، امام علی مقام کی پاور تو بہت دور کی بات ہے، اور ہندوستان کے اسی ہندوستان کے ہندوستان کے راجستھان کے صوبے میں چلو، وہ شہزادہ امام حسین کا ہے، وہ لاڈلا امام علی مقام کا ہے، وہاں کربلا کے اندر امتحان دینا مقصود تھا تو کربلا کے اندر جامع شہادت نوش کر لیا گیا، لیکن یہی ہندوستان کا راجا ہے، یہی شہزادہ امام علی مقام ہے۔ جب پانی کو بند کیا گیا، پانی کربلا کے اندر بھی بند کیا گیا تھا، پانی اجمیر معلیٰ کے اندر بھی بند کیا گیا تھا، لیکن اجمیر معلیٰ کے اندر بارگاہ علم نواز اور غریب نواز نے بتا دیا کہ سنو کربلا کے اندر امتحان دینا مقصود تھا، اس لیے حسین نے صبر کیا، اب اجمیر ہے، یہی حسین کا شہزادہ ہے، یہ حسین کا لاڈلا ہے، اب صبر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اجمیر کا پانی میرے حکم سے ایک دوسرے میں چلا آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کربلا کربلا کا میدان تھا جہاں امام علی مقام صبر استقلال کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، جہاں امام علی مقام کو ایک قانون بنانا تھا، جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دین پاکی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو سیچنا تھا، وہ امام علی مقام مسلمانوں جن کا مرتبہ جن کی شان تو یہ ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ امام علی مقام جن کی عظمتوں کا عالم یہ کہ امام علی مقام آقا سے ارشاد فرمائے نانا جان لوگ گھوڑے کی سواری کیا کرتے ہیں، نانا جان ہمارے پاس ہوتا ہم بھی سواری کیا کرتے، نانا جان ہمارے پاس ہوتا ہم بھی سواری کیا کرتے، آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین آؤ میرے اوپر بیٹھ جاؤ، اب امام علی مقام تشریف فرما ہو جاتے ہیں، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں نانا جان جب لوگ سواری کیا کرتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ کے اندر جب لوگ سواری کیا کرتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ کے اندر لگام بھی ہوا کرتی ہے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اے حسین ملو میری زلف مبارک کو پکڑ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام علی مقام زلف مبارک امام الانبیاء کی پکڑے ہوئے ہیں، امام علی مقام زلف مبارک امام الرسول کی پکڑے ہوئے ہیں، امام علی مقام نے زلف مبارک اس کی پکڑی ہے جس کے خاطر دونوں جہان کو بنایا گیا ہے، امام علی مقام نے زلف مبارک اس کی پکڑی ہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے خوشگوار اور ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء نے زلف مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دی تو وہ خالی زلف مبارک نہیں تھی بلکہ وہ دین کی بات ڈور امام حسین کو دے دی گئی تھی، اے حسین یہ دین کی بات ڈور ہے، اب اس دین کی بات ڈور ہو تم سوالوں کے
امام علی مقام مسلمانوں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمتوں کا عالم یہ، جن کی رفعتوں کا عالم یہ، جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائیں فاطمہ اسے رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ وہ امام علی مقام جن کی عظمتوں کا عالم یہ کہ جنت سے جوڑے جن کے لیے آئے، وہ امام علی مقام جن کے لیے میرے آقا صدقے کو طول دے دے، وہ امام علی مقام جن کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کا دور ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، گھر سے نکل کر کے گئے جا رہے تھے کہ ایک دن جو ہے وہ گھر پر واپس نہ لوٹے، جو والدہ تھی بڑی پریشان ہوئی، فرمایا کہ جو ہے وہ حضرت امام حسن نہیں مل رہے ہیں، بابا جان حسن نہیں مل رہے ہیں، آپ کے شہزادے یعنی حضرت امام حسین آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی کے گھر پر پہنچنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ اندر سے نکل کر کے آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے بھائی حسن کو اپنے گھر کے اندر بٹھانا ہے، اگر تم میرے بھائی کو دیتا ہے تو دے، نہیں تو سن میں اپنے نانا جان سے جا کر کے کہہ دوں گا۔ ابھی تو اشارہ فرمائیں گے دنیا پلٹ دی جائے گی، تم میرے بھائی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، نہیں تو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے جا کر کے کہہ دوں گا۔ ایسی دعا فرمائیں گی کہ روئے زمین سے سارے یہودی نیست و نابود ہو جائیں گے، تم میرے بھائی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، نہیں تو اپنے فالد ماجد کی فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار سے جا کر کے کہہ دوں گا۔ ایسی ذوالفقار حیدری چلائیں گے کہ روئے زمین پر جتنے یہودی ہیں سب کو خاک و خون میں ملا دیں گے۔ جب یہ کلام اس یہودی نے سنا، جب یہ کلام امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا، وہ یہودی گھبرا گیا، وہ کانپنے لگا، اندر گیا، دوڑ کر کے گیا، حضرت امام حسن کو لے کر کے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد حضرت امام حسن کو تو دے دیا، اور اس کے بعد بولا کہ اے حسین پاک، اے امام علی مقام، آپ کے ان الفاظ نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے، اب آپ خالی اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے بھی اپنے نانا جان کی بارگاہ میں لے چلیے، مجھے بھی اپنے نانا جان کی بارگاہ میں لے چلیے، تاکہ میں بھی دائرہ اسلام میں نانا جان کے اوپر کلمہ پڑھ کر داخل ہو جاؤں۔ یہ مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے مسلمان، وہ تو کربلائے محلہ تھی جہاں پر علی اصغر کی قربانی دے دی حسین نے صبر کیا، جہاں پر انہوں محمد کی قربانی دے دی حسین نے صبر کیا، جہاں پر عباس علمبردار شہید ہوئے حسین نے صبر کیا، جہاں حضرت قاسم کی جوانی شہید ہوئی امام علی مقام نے صبر کیا۔ کس کہنے والے نے کہا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، تھا جو ہم شکل مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے مسلمانوں، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، جب چاہا کہ میدان کربلا کی طرف چلا جائے، اب یہ وہ جا رہا ہے کہ جس کو حق سے حضور کہا جاتا ہے، یہ وہ جا رہا ہے جو تصویر مصطفیٰ تھا، یہ وہ میدان کربلا کے اندر جا رہا ہے جس کو رگوں کے اندر کسی ایسے ویسے کا نہیں بلکہ فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے بازوؤں کے اندر کسی ایسے ویسے کی قوت نہیں بلکہ شیر خدا کی قوت کام کر رہی ہے، جس کے ہاتھ کے اندر ذوالفقار حیدری ہے جو امام الانبیاء کا نواسہ ہے۔ اب امام علی مقام نے جب گھوڑے کو ریڑھ مسلمانوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ اکبر، اس وقت آسمان تھرا رہا تھا، اس وقت زمین کانپ رہی تھی، کیونکہ یہ وہ جا رہا تھا جس سے امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے حسین اگر تم نے ایک آہ اپنے نکال دی، اے حسین بیٹا اگر تمہاری ایک آہ نکل گئی تو اس وقت عالم تو یہ ہے کہ اگر تمہاری ایک آہ نکل جائے گی دنیا کو پلٹ دیا جائے گا۔ اے حسین تمہیں صبر کرنا ہے، اے حسین بیٹا حسین تمہیں صبر کرنا ہے، اگر تم نے ایک آہ نکال دی بیٹا حسین دنیا کو پلٹ دیا جائے گا۔ جس میدان کربلا کے اندر امام الانبیاء پہنچے ہوئے ہیں، جس میدان کربلا کے اندر ملائکۃ المقربین پہنچے ہوئے ہیں، عالم تو یہ تھا کہ جب امام علی مقام میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو لگتا یہ تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ہر طرف آوازیں ہی آوازیں آ رہی تھی،
وہ جا رہا تھا جس کو جو ہے مصطفیٰ کی شکل کہا جاتا ہے، یہ وہ جا رہا تھا جس کو حضور نے اپنے گوشے مبارک پر بٹھایا تھا، یہ وہ جا رہا تھا کہ جس کے رونے سے امام الانبیاء پریشان ہوا کرتے تھے، یہ وہ جا رہا تھا کہ جس کے رونے سے امام الانبیاء کو تکلیفیں ہوا کرتی تھی، یہ وہ جا رہا تھا کہ جس کا فیصلہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نانا جان کپڑا ملنا اچھا ہے یا بھائی کا کپڑا اچھا ہے، تو فیصلہ رب پروردگار فرمائے کہ وہ ذات پاک تھی جو میدان کربلا کے اندر جا رہی تھی، جب گھوڑے کو ہیٹ لگائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گھوڑا آگے نہ بڑھا، دیکھا تو اللہ اکبر اجنہ کی فوج کھڑی ہے، وہ امام علی مقام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ارے حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ ہم میں جائیں گے، ارے حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا کے اندر جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو یہ امتحان کا وقت ہے، یہ نانا جان کے دین کو بچانے کا وقت ہے، تم جاؤ گے تم ان کو نظر نہ آؤ گے، تم ان کو دکھائی نہ دو گے، تم ان کو دکھائی نہ دو گے۔ فرمایا کہ اگر حضور یہی بات ہے تو ہم انسانی شکل میں آ کر آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، لیکن جب تک ہم ہیں اے امام حسین ہم آپ کو میدان کربلا کے اندر جانے نہ دیں گے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں تم نہیں جانتے ہو نانا جان کے دین کو بچانا ہے، تم نہیں جانتے ہو نانا جان کی امت کو ایک قانون دینا ہے، قیامت تک ایک قانون بنا دینا ہے، نانا جان کی امت کے لیے ایک قانون بنا دینا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے، دیکھا تو فرشتوں کی فوج کھڑی ہے، فرمایا اے حسین پاک آپ میدان کربلا کے اندر جائیں، اے حسین پاک آپ میدان کربلا کے اندر جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں اجازت دیے، ابھی پل بھر کے اندر ان کوفیوں کو تحقیق کر دیا جائے گا، ابھی پل بھر کے اندر ان کوفیوں کو مٹا دیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، غرض یہ کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تو انہوں نے دعا کری، انہوں نے ایک دعا مانگی کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہماری ایک آرزو ہے، ہماری ایک تمنا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمیں آپ کے روضے مبارک کی جاروب کشی مل جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں دے دیا، جاؤ ہم نے تمہیں عطا کیا، لیکن یاد رکھو کہ نانا جان کا دین بچانا ہے، حسین کو ایک قانون بننا ہے، نانا جان کے دین کو بچا کر کے اور مسلمانوں نے اسلام کو نانا جان کے امتیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اے نانا جان کے امتیوں ابھی ایسا وقت آ جائے، کبھی ایسا برا وقت آ جائے تو وہابیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، دیوبندیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، رافضیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، خارجیوں کے ساتھ ہاتھ مت ملانا، ناصریوں کے ساتھ ہاتھ مت ملانا، بلکہ میرا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لینا، جب تم میرا واقعہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، روزہ ادھر بھی رکھا جاتا تھا، روزہ روزے داری ادھر بھی ہوا کرتے تھے، کلمہ ادھر بھی پڑھا جاتا تھا، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، لیکن صحیح معنوں کے اندر جو لوگ امام علی مقام کے ساتھ تھے وہی حق پر تھے، وہی دین پر تھے، وہی دین پر تھے، وہی حق پر تھے۔ جب تم میرے واقعہ کو دیکھو گے تو تمہیں مضبوطی مل جائے گی، جب تم میرے واقعہ کو دیکھو گے پھر تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، پھر تمہارا مارا بتا کیوں نہ ہو، پھر تمہارے اوپر پریشانیوں کا کتنا ہی تو ڈھاکہ کیا جائے، لیکن جب تم میرے واقعہ کو دیکھو گے تو پریشانیوں کو ایک طرف کر دو گے، باپ کی محبت کو ایک طرف کر دو گے، ماں کی محبت کو ایک طرف کر دو گے، اولاد کی محبت کو ایک طرف کر دو گے، خرچ یہ کہ گاؤں والوں کی محبت کو ایک طرف کر دو گے اور حضور کی محبت کو سینے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن